السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، معزز علماء اکرام و طلباء عظام، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مؤمنین کو، جو ایمان رکھتے ہیں ان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالی اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے۔ کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا؟ اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہلوا کون رہا ہے؟ اللہ۔ کیا؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کون سی محبت؟ جو اللہ نے ہر دل میں ڈالی ہے۔ کون سے؟ ہر دل میں۔ جو دل اللہ نے پیدا کیا، اور سارے دل کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔ اللہ نے جو دل بھی پیدا کیا اس دل میں اپنی محبت کا بیج ڈالا ہے، اپنی محبت کا بیج ڈالا ہے۔ انسان اس اللہ کی محبت کے جو بیج ہے اس کو کوئی اپنے ایمان سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی آیات کو پڑھنے، تلاوت کرنے سے اس اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ اور کوئی ویرودھی، دشمن اس اللہ کی دشمنی سے، کفر سے، گناہوں سے اس اللہ کی محبت کو اندر تالے میں بند کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی محبت فطری طور پہ، نیچرل، قدرتی طور پہ ہر پیدا کیے ہوئے دل میں موجود ہے۔ تو اس فطری محبت کے حوالے سے جو اللہ نے خود ڈالی، اللہ تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے زندگی گزارو جیسی انہوں نے گزاری۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یحببکم اللہ، کہ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ کس سے؟ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے زندگی گزارے گا، اس سے پہلا پرسکار، پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ اس کے بعد اور کیا کرے گا کہ بھئی انسان ہے، ہم لوگ انسان ہیں نا، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے پہلا انعام تو یہ کہ اللہ محبت کرے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ کیا کرے گا؟ گناہوں کو معاف کرے گا، کیونکہ انسان ہے، خطا ہوگی، گناہ ہوگا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ کیا؟ آٹومیٹک، کوئی چیز آٹومیٹک کام کرتی ہے، کوئی مشین، کوئی آلہ پرزہ آٹومیٹک خود ہی کام کرتا ہے، جو کام اس کو لگا دو وہ خود بخود کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے زندگی گزاری، اللہ کی مرضی پوری ہو گئی، اللہ کی اطاعت خود بخود ہو گئی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ کی اطاعت خود بخود ہو گئی، کچھ الگ سے دوسرا کام درکار نہیں۔ اللہ تعالی اسی طرح ان لوگوں کی فضیلت بیان فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے زندگی گزاری، اطاعت کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ کرے گا جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ کس کے ساتھ؟ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ کوئی دنیا میں ایوارڈ جیت کے آئے، انعام جیت کے آئے، پرسکار جیت کے آئے، اس کے ساتھ کسی کی بلا کے دعوت کر دے کوئی، تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے نا، کہ وہ ایوارڈی، پرسکاری، اس کے ساتھ ہم نے بیٹھا، سیلفی لیا، کھانا کھایا، گھوما، وہ بہت خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا انسان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے زندگی گزارے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کرے گا جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ فصاحت سے کہہ رہا ہے کون لوگ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ کرے گا؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ۔ کس کی برکت سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ
انعام والوں کے ساتھ. انعام والے بھی کون؟ نبیوں کے ساتھ اس کا سنگت کرے گا. اور کس کے ساتھ کرے گا؟ من النبیین والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ. کیوں؟ اللہ نے نبیوں کے بعد کس کا درجہ رکھا؟ سچ بولنے والوں کا، سچے لوگوں کا، جو جھوٹ نہیں بولتے. کیا؟ جھوٹ نہیں بولا. ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ صدیقین میں ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کا رتبہ نبیوں کے بعد بیان کر رہا ہے کہ حشر کروں گا، ساتھ کروں گا. کن کے ساتھ؟ انعام والوں کے ساتھ. انعام میں بھی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. سچ بولنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کا درجہ بہت بڑا. انسان مسلمان بہت آسانی سے جھوٹ بول دیتا ہے. لابھ ملتا ہے نا، نقد لابھ ملتا ہے جھوٹ بولنے سے، متھو کتھا بولنے سے. جس نے نہیں بولا اور شریعت کے مطابق اور اطاعت کے مطابق زندگی گزاری، اس کو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ کیا دیتا ہے کہ اس کو کیٹیگری ہے کہ اس کو صدیقین ہو جائے، صدیقین میں سے ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ حشر کرے گا، صدیقین کے ساتھ حشر کرے گا. اور کس کے ساتھ؟ شہداء کے ساتھ. وہ شہداء. اور کس کے ساتھ؟ صالحین کے ساتھ، جن کو اللہ نے صالح پایا، جن کو اللہ نے صالحین میں کی کیٹیگری میں رکھا، ان کے ساتھ اللہ تعالی حشر کرے گا. کس کا؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے زندگی گزارے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سنگت کی تعریف کرتا ہے. کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی معظم متبرک رفاقت ہوگی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، ان کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے. کیا؟ بہت غصے میں ہے. کیا ہے؟ غصے میں. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا، ان کے حساب سے زندگی گزارے گا، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، انہوں نے جو راستہ چھوڑا ہے اس کے اوپر چلے گا، تو اللہ خوش ہے. کیا ہے؟ اللہ خوش ہے. اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور ان کے انعامات کا اعلان اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور دوسری طرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب سے نہیں چلے گا، سنت ہے کہہ کے چھوڑ دے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ ناراض ہے، غصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مل جانے کے بعد، آشکارا ہو جانے کے بعد، پوری طریقے سے واضح ہو جانے کے بعد کسی اور راستے پہ چلا، سنتوں کے راستے پہ نہیں چلا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں کی، اتباع نہیں کی، سچی اور پکی محبت نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ پہلی سزا، ایک سزا نہیں، الگ الگ سزا دے گا۔ پہلی سزا ایسے انسان کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے گا، اس کی پہلی سزا کہ اس کی بدھی، عقل خراب ہو جائے، اس کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو دین سمجھ نہیں آئے گا، وہ کچھ اور کرے گا اور سمجھے گا میں دین کر رہا ہوں۔ کیا ہوگا؟ کچھ اور کرے گا جو دین نہیں ہے اور سوچے گا میں تو بہت دنیا میں سب سے اچھا۔ عقل اللہ خراب کر دے گا۔ نولیہ ما تولی، اللہ تعالیٰ اس کو دھکا دے دے گا، جاؤ میرے سے مطلب نہیں، جس راستے پہ چلنا ہے چلو۔ تو جب اللہ کو مطلب نہیں، اللہ نے اس کو دھکا دے دیا، تو کون ہدایت دے گا؟ بولو۔ جب اللہ تعالیٰ خود اس کو گمراہی کی طرف دھکا دے دے گا تو اس کو پھر عقل میں ڈالنے والا کوئی نہیں۔ سب کچھ سمجھ پڑے گی، دین سمجھ میں نہیں آئے گا، ایمان سمجھ میں نہیں آئے گا، اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلی سزا۔ اس کے بعد اس کا اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا، کیا؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے زندگی گزارنے کا کیا بدلہ ملے گا، اللہ نے پہلے کہہ دیا۔ ایسے ہی انسان کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑے گا، اس کی سزا کا اعلان اللہ نے پہلے سے کر دیا۔ پہلی سزا تو ہو گئی کہ اس کی عقل خراب ہو جائے گی۔ دوسری سزا کہ اس کو اللہ تعالی جہنم میں خوب جلائے گا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں صرف ڈالے گا نہیں، ایسے انسان کو خوب جلایا جائے گا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا اور کوئی اور راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں اعلان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہدایت کسی کو بھی مل سکتی ہے، ہدایت کسی کو بھی مل سکتی ہے، مسلمان، غیر مسلمان، کافر، مشرک، کسی کو بھی ہدایت ہو سکتی ہے، اللہ کی مرضی۔ لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے زندگی نہیں گزارے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ کا غصہ بہت ہے نا، کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ یہ مستری ہوتا ہے جو لکڑی کا سامان بناتا ہے، جانتے ہو کیا بولتے ہیں؟ کارپینٹر، مستری بولتے ہیں۔ ایک وہ کمہار ہوتا ہے جو مٹی کا برتن بناتا ہے، گھڑا وغیرہ اور ہانڈیا اور پیالہ اور بہت سی چیزیں، دیا، بہت سی چیزیں بناتا ہے، محنت سے بناتا ہے نا۔ اگر اس مستری کا سامان، کمہار کا سامان یا سنار جو زیور بناتا ہے، کوئی آئے پولیس والا یا کوئی ظالم آدمی اور وہ توڑ دے تو اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا نا، محنت کیا ہے۔ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ اس دنیا میں۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، تکلیف کی جگہ ہے، بدبو ہوتی ہے،
بیماری ہوتی ہے، کوئی اچھا بولتا ہے، کوئی برا دشت بولتا ہے، یہ دنیا اچھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا، کس کو بھیجا؟ اپنے حبیب کو، جن کی سے اللہ کو محبت ہے، اعلانیہ محبت ہے۔ اللہ کا حبیب کون ہے؟ سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے سب سے زیادہ اقرب اور قریب ہیں۔ اللہ تو سب جگہ ہے، لیکن اللہ کے قریب، اللہ تو سب کے قریب، لیکن کوئی اللہ کے قریب نہیں سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اتنے پیریو، اتنے محبوب، اللہ کو محبت، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ چاہتا تو آرام سے جنت میں رکھتا نا، جنت سب سے اچھی جگہ ہے۔ انسان کے لیے سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ جنت۔ تو اللہ جنت میں رکھتا، دنیا میں بھیجا۔ کس کے لیے بھیجا؟ ہمارے آپ کے لیے بھیجا۔ اللہ نے مانوش بہت بیشی دامی بنایا، تو اس کو برباد نشٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا کہ یہ اللہ کے غریب بندے قیامت تک آئیں گے، یہ جنت کیسے پائیں گے، ان کو ہدایت کیسے ملے گی۔ اس کام کے لیے اللہ نے، اللہ ان کو جس سے سب سے زیادہ محبت، ہمیں آپ کو جنت میں بھیجنے کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا، تکلیفیں اٹھوائیں، محنت کری، خوب محنت کروائی، دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ آرام سے رہ سکتا۔ دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بادشاہ بنا کے رکھتا، لیکن اللہ نے ایک عام زندگی گزروائی، تکلیفیں اٹھوائیں، اور ہم تک اس دین کو مکمل کر کے بھیجا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب محبوب سے تکلیفیں اٹھوا کے، ایک زندگی گزروا کے اس کو نمونہ بنایا کہ دیکھو، کامیابی چاہتے ہو تو مجھ کو یہ چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ تو پڑھ لیا، کلمہ تو چابی ہے، چابی سمجھتے ہو؟ دروازہ تو کلمے سے کھلتا ہے، اس کے بعد تو سارا کام باقی ہے، چابی کے بعد تو کام باقی ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھا اور سو گیا، مسلمان ہے، مسلمان کوئی الٹا پلٹا کام کرتا ہے تو بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ مسلمان کا سر بچے گا؟ مسلمان اگر اپنے کردار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کام کرے گا تو اللہ معاف کرے گا؟ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے اتنا کچھ کیا، اور مسلمان اس کو اس ظالم کی طرح یا کسی ایسے آدمی کی طرح جو آئے گا اور مستری کا سامان توڑ دے گا، مستری کو غصہ آئے گا، تو اگر مسلمان اتنی بڑی محنت، اتنا بڑا دین، اس کو قدر نہیں کرے گا تو اللہ کو غصہ آئے گا۔ اللہ کا غصہ بالکل واجب ہے، کوئی ظلم نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ ان مدرسوں سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ مدرسوں سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول
کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہہ رہے، امام مالک نہیں کہہ رہے، امام شافعی نہیں کہہ رہے، امام احمد بن حنبل نہیں کہہ رہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت جمع کر رہی وہ نہیں کہہ رہے، اللہ خود کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو پکڑ لو. وما نہاکم عنہ، جس سے منع کیا فانتہوا، دور رہو اس سے، قریب مت جاؤ. جس سے منع کر دیا کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے رہے ہیں اس کو پکڑ لو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تھوڑی دے رہے ہیں، باڑی تھوڑی دے رہے ہیں، ماٹی تھوڑی دے رہے ہیں، کپڑا تھوڑی دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم دے رہے ہیں، یہ قرآن دے رہے ہیں، یہ احادیث دے رہے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا تو فرض ہو گیا یا نہیں ہوا؟ سنت نہیں رہا. کون کہتا ہے بس سنت ہے؟ فرض ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لازم ہو گئی مسلمان کے اوپر. دودھ کوئی لائے گا تمہارے پاس، پانی ڈالے گا تمہارے سامنے، تم لوگے اس دودھ کو؟ بولو، لوگے؟ تو اللہ کے دین میں تم ملاوٹ کرو گے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ لے گا؟ نہیں لے گا، نہیں لے گا. اللہ کو معلوم ہے تیرے دل میں کیا چل رہا ہے، کس دل سے تو کام کر رہا ہے، اللہ کو سب معلوم. یہ تو اللہ کو محبت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، جو کچھ ہوتا نہیں ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، ورنہ پچھلی امتوں میں لوگ الٹا پلٹا کرتے تھے تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا. الٹا پلٹا کرتے تھے، بدبو آنے لگتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے اس نے یہ کام کیا ہے. تو اللہ نے پردہ ڈالا ہے، کس کی وجہ سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور سفارش کی وجہ سے. تو یہ مسلمانوں کے اوپر انعامات ہیں. مسلمان کو اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. تو اس لیے ہمیں ان مدرسوں کو، اگر یہ ان مدرسے نہیں ہوں گے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا نہیں معلوم، کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ مدرسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. جن لوگوں نے بھی مدد کری ہے اس نے مدرسے کی مدد نہیں کی، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مدد کری ہے. اور اس کی سب سے بڑی مدد کہ اپنی سنتان کو، اپنی اولاد کو ان مدرسوں میں بھیجو. کیوں؟ تاکہ یہ دین تمہارے خاندان میں، تمہارے گھروں میں ڈھکے، اور تمہارے بعد تمہارے بچوں میں، نسلوں میں دین باقی رہے. کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے بعد بھی یہ دین چلنا چاہیے. اگر ڈاکٹری پڑھنا چھوڑ دے تو ڈاکٹر ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو اگر دین پڑھنا چھوڑ دو گے، ان مدرسوں میں نہیں جاؤ گے، اور ان مدرسوں کو نہیں بچاؤ گے، اور مدرسے اور نہیں بناؤ گے، اور اس کے لیے کام نہیں کرو گے، تو دین نہیں بچے گا. پتہ نہیں کیا بن جاؤ گے، کون بیٹھا رہے گا ہمیشہ. اگر گیان رہے گا تو ان کو پتہ ہوگا مسلمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کس بات سے خوش ہے، اللہ کس بات سے ناراض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیوں، یہ سب معلوم ہوگا. اور اگر دین نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، تو کون بتانے والا ہوگا؟ کوئی کچھ کہہ دے گا، معلوم ہی نہیں، وہ سمجھے گا یہی دین ہے. تو اس لیے ہمیں ان مدرسوں کی مدد ٹکے پیسے سے، اپنی اولاد سے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی مفتی صاحب کے لیے نہیں، کسی سرپنچ صاحب یا کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ خود اپنے لیے نجیر جوننے، نجیر شونتانے جوننے آپ نے کرنا.
کسی اور کے لیے نہیں. کیوں؟ کہ اگر ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے تو ہم اپنی اولاد کو کیا کریں گے؟ دین پڑھائیں گے. کیوں؟ کہ ہمیں محبت ہے. ہم اپنی اولاد کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے کسی قیمت پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ پوری طاقت سے اس کی چیشٹا کرو، انتظام کرو. اللہ کہہ رہا ہے، میری بات نہیں ہے، میرے سے کیا مطلب. اللہ کہہ رہا ہے جس اللہ نے پیدا کیا، جو سب کچھ ہمیں دے رہا ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ چیشٹا کرو پوری قوت کے ساتھ. ہلکا پھلکا نہیں، ہلکا پھلکا نہیں. اپنے آپ کو، خود کو اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ. اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ. کاہے سے بچاؤ؟ آگ سے، جہنم کی آگ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے آگ بھی کون سی آگ، چھوٹی موٹی آگ نہیں. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرون. کون سی آگ؟ جو پتھروں سے دہکائی جا رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ. بہت خطرناک ہے، بہت تکلیف والی ہے. اس تکلیف سے بچاؤ. جیسے الارم بجتا ہے نا ایمرجنسی کا، ٹوں 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 ٹوں، کوئی آفت آنے والی ہے، فلڈ آنے والا ہے، بھاگو. اللہ تعالیٰ الارم بجا رہا ہے کہ بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ. اپنے بچوں کو رحم کھاؤ، ان کی چھوٹی چھوٹی صورت دیکھو، چہرہ دیکھو، ان کے اوپر رحم کھاؤ. اپنے ہمسایوں پہ رحم کھاؤ اور ان کو اس آگ سے بچاؤ جو آگ پتھروں سے دہکائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر مسلط کیا ہے اللہ نے خطرناک قسم کے خوفناک فرشتے اس کے اوپر اللہ نے مسلط کیے، طاقتور. اس کو وہ پوری قوت کے ساتھ دہکا رہے ہیں اور وہ رکتے نہیں ہیں. وہ خلاف اللہ نے کہا ہے تو وہی کام کریں گے، انہیں کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. اور وہ وہی کام کریں گے کہ ان کو حکم دیا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اس سے کوئی ان کو ہٹانے والا نہیں ہے. تو کیوں یہ بات اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، محبت میں کہہ رہا ہے. اللہ کو محبت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مانوش جنت میں جائے، جہنم میں نہیں جائے. اس محبت میں اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا رہا ہے اور کہلوا رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث شریفہ میں. اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ مدرسے نہیں ہوں گے یا یہ مدرسے کمزور ہوں گے تو ایمان بھی نہیں بچے گا. اس کو یاد رکھنا. اگر مدرسہ کوئی چھینتا ہے سمجھ لو تمہارا ایمان، اس کی نظر مدرسے پہ نہیں ہے. مدرسہ کیا بگاڑ رہا ہے؟ نہ پیسہ لیتا ہے، نہ کچھ، نہ کوڑی، نہ کچھ. کیا ہے؟ بس مدرسہ چل رہا ہے. جو مسلمان بیچارے چندہ دیتے ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا ہو کے اللہ میاں اس میں برکت دے دیتا ہے. نظر مدرسے پہ نہیں ہے، نظر مولوی پہ نہیں ہے، نظر
ہمارے آپ کے ایمان کے اوپر ہے۔ مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بنے، بہت اچھی بات ہے، IAS بنے، بہت اچھی بات ہے، IPS بنے، بہت اچھی بات ہے، جج بنے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مسلمان تو ہو۔ وہ مدرسہ پڑھے، اس کے ساتھ چاہے وہ بیرسٹر بنے، چاہے وہ IAS IPS جج جسٹس کچھ بھی بنتا ہے، بہت اچھی بات، شوق سے بنے، لیکن وہ اچھا ایماندار مسلمان پہلے، دوسری چیز بعد میں۔ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس لیے اس کی فکر کریں، اپنے بچوں کو اپنی نسلوں میں دین، اسلام، ایمان باقی رہنا چاہیے، اور وہ صحیح باقی رہنا چاہیے، پورے گیان والا، علم والا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کی کوشش کریں، اس کے انتظامات کریں، اس کو مضبوط کریں۔ مرے گا تو انسان، بچا لے گا کوئی بچائے گا؟ بڈھا بھی مرتا ہے بستر کے اوپر، وہ مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن انسان کامیاب مرنا چاہیے، کیا؟ کامیاب مرنا چاہیے، ایمان کے ساتھ۔ جیون نشٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو جیون تھوڑے دن کا ہے، جیسے یہ پانی کی بوتل ہے، پانی پیے گا، توڑے گا اور پھینک دے گا، یہی ہے نا، ڈسپوزیبل ہے۔ ڈسپوزیبل کیا کہتے ہیں؟ ڈسپوزیبل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز بنائی گئی ہے جو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ انجیکشن آتا ہے، ون ٹائم یوز، ایک دفعہ لگایا پھینک دیا، وہ ہوتا ہے ڈسپوزیبل۔ تو یہ جو شریر ہے ون ٹائم یوز، ڈسپوزیبل ہے۔ ہم قبر میں رکھتے ہیں تو وہ اس کو نشٹ کرنے کی جگہ ہے، کیا ہے؟ اس کو ڈسپوز آف کرنے کی جگہ ہے کہ ہم وہاں رکھتے ہیں اور اس کو دباتے ہیں، اور وہاں سے پھر اس کا دوسرا جیون شروع ہوتا ہے، آخرت کا۔ اس کا کام شیش، ختم۔ انسان چلا گیا، اپنی اصلی جگہ پہ چلا گیا۔ یہ تو یہ انسان تو جائے گا، یہ اس کا اصلی جیون نہیں ہے۔ اس اصلی جیون میں وہ کامیاب ہونا چاہیے۔ ہمارا مانوش کیا کرتا ہے؟ بس اس جیون کی چیشٹا کرتا ہے، اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ شیش ہو جائے گا، شیش ہو جانے والی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آخرت کے پیچھے بھاگو تاکہ امر ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، اور اس کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنی ہے؟ دعا کر لو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم یا الہ العالمین۔ محض اپنے فضل اور کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم میں اور ہماری اولادوں میں صحیح دینی سوچ اور فکر عطا فرما، ہمارے دلوں سے غیر اللہ کو نکال دے، اپنی سچی محبت، کامل ایمان اور خوف و خشیت عطا فرما۔
یا اللہ محض اپنے فضل اور کرم سے ہم میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرما۔ حساب کتاب کو صاف کرنے اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آسانیاں فرما۔ یا الہ العالمین محض اپنے فضل اور کرم سے آسانیاں مہیا فرما، مدد فرما، دلوں کے حال کو ٹھیک فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل اور کرم سے ہمارے بڑے جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات خیر کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین محض اپنے فضل اور کرم سے اس مدرسے کی حفاظت فرما، اس کی ضرورتوں کو پورا فرما، اس کو ترقیات سے نواز، قبولیت بخش، دین کے سرچشمے کو عام کرنے کا ذریعہ بنا۔ یا الہ العالمین محض اپنے فضل اور کرم سے ان دینی مدارس کی، مکاتب کی، دینی خانقاہوں کی، مساجد کی اور دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، ترقیات سے نواز، ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اولادوں میں دین عطا فرما، حلال رزق واسع عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جن لوگوں نے ابھی یہاں پہ اس مدرسے کی مدد فرمائی، چندہ دیا، پیسہ دیا اور تعاون کیا، محنت کری، یا اللہ ان سب کو خوب جزائے خیر عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، قبول فرما۔ یا الہ العالمین قبولیت سے بنواز، اخلاص اور للہیت عطا فرما، ان کے ایمانوں میں اور زیادتی فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ایمان میں اور تڑپ اور زیادتی بفرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل اور کرم سے حلاوت ایمانی نصیب فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأحسن وكل شيء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.